الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من أقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق لم تضر. من قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة. قال سهيل: فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا. من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصیتیں چل رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بتا رہے. دم، یہ دم کر لو تو ایسا ہو جائے گا. ایک شخص نے آیا: یا رسول اللہ، اگر مجھے بچھو چھو لے تو میں کیا کروں؟ فرمایا: کیا یہ اچھا ہے کہ تو اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق پڑھ لے. اگر تو نے یہ پڑھ لیا تو اس بچھو کی زہر تجھے اثر نہیں کرے گی. اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا: جو شخص شام کو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے، اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، تو کوئی زہریلی چیز اسے اس رات کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. لم تضرہ حمۃ تلک اللیل، کوئی زہریلی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. سہیل فرمانے لگے کہ ہمارے گھر والوں نے اس کلمات کو سیکھ لیا تھا اور رات کو سوتے وقت اسے پڑھ لیا کرتے تھے. تو ایک دن ایک بچی کو بچھو نے ڈس لیا، تو ان کلمات کی برکت سے اسے درد محسوس نہیں ہوا. فلم تجد لہا وجعا، اسے کوئی درد نہیں ہوا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص کہیں ٹھہر جائے، پڑاؤ ڈالے، سفر میں ہو، جنگل میں ہو، گھر میں ہو، کہیں ٹھہرا ہوا ہو اور یہ کلمات پڑھ لے، تو جب تک وہاں رہے گا، وہاں سے کوچ نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی زہریلی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. یہ پیارا دم ہے حفاظت کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے. اور ظاہر ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی تو وہ بتاتا ہے جو اسے اللہ بتاتا ہے. نبی تو وہ بتاتا ہے جو اسے اللہ بتاتا ہے. بچھو میں کاٹنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. اس کی زہر کی تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے. اگر اسی اللہ کی طرف سے یہ خبر مل گئی نبی کے واسطے سے کہ بھائی اگر یہ پڑھ لو تو یہ اس کی دوا ہے، یہ اس کا دم ہے، اثر نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا. تو یہ کلمات ہر زہریلی چیز کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب تم شام کرو تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیا کرو. اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، یہ پڑھ لیا کرو، جس سے تم محفوظ ہو جاؤ گے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے پڑھتے بچھو آ گیا اور اس نے ڈس لیا. تو اللہ کے نبی فرمان: لعن اللہ الاقرب ما تدعو نبیا ولا غیرہ. لانا تو اس بچھو پہ، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، اس میں پانی طلب کیا اور اس کے اندر نمک ڈال دیا، نمک ڈال دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں چیزیں پڑھ کر اس پانی میں جس میں نمک ڈالا ہوا تھا دم کیا، اور پھر اسے اپنے ڈسی ہوئی جگہ پہ لگایا، تو اس کی برکت سے اس کا زہر کا اثر ختم ہو گیا، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تو اگر ڈس لے تو پھر یہ کر لو، ڈس لے، سبحان اللہ کیسا پیارا نبی ہے، ہر چیز ہی بتا دی، حفاظت بھی بتا دی، ہاں، اور حفاظت کی دعا نہ پڑھ سکے پھر کوئی شکل بن گئی، پھر دوا بھی بتا دی، اور دوا بھی پیاری بتائی، دونوں چیزیں بتائیں۔ اسباب کی دنیا کے اندر دوا بھی بتائی کہ پانی بھی منگوایا، نمک بھی منوایا، وہ بھی بتائی، اور کلمات بھی بتائے، دونوں چیزیں بتائیں۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ دوا ضرور استعمال کرے، لیکن ان کلمات کا ضرور اہتمام کرے جس سے اس دوا میں شفا بھی آ جایا کرتی ہے۔ جیسے عربی کا ایک شعر کا مفہوم ہے کہ میرے قدم تو طبیب کے پاس جا رہے ہیں، لیکن میری زبان آسمان والے طبیب کی طرف متوجہ ہے، مطب کا طبیب مجھے دوا دے گا اور آسمانوں میں بیٹھا طبیب اس میں شفا ڈال دے گا۔ تو دوا بھی استعمال کر لی، نمک، پانی، اور اس میں وہ کلمات بھی پڑھ لی، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اس جگہ پہ لگا کے اس کا اثر ختم ہو گیا۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے کہ اس طریقے سے کر لیا جائے۔ اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوائی بھی اتاری، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ وہاں تک رسائی ہو جائے، کافر صرف دوا پہ اعتماد کرتا ہے اور مسلمان اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتا ہے، اسباب یہ بھی اختیار کرتا ہے، وہ بھی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کا اہتمام دوا سے زیادہ اسباب والے رب پر ہوتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے طلب کرتا ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، لیکن انزلہ دوا، لیکن اس کی ساتھ ساتھ دوائی بھی اتاری ہے، دوائی بھی اتاری۔ تو میرے عزیزو دونوں چیزیں ہیں، کچھ تو میرے نبی کی مسنون دعائیں ہیں اور مخصوص دعائیں ہیں صبح شام کی، اس کی برکت سے حفاظت ہوتی ہے۔ اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ چیزیں، یہ دعائیں صبح بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس کی بڑی طاقت ہے۔ نبی کی دعائیں محفوظ قلعے کی مانند ہیں، محفوظ قلعے کی مانند ہیں، جو ان کا اہتمام کر لیتا ہے وہ محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے، محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر اگر تکلیف ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، تو پھر نبی نے دونوں طریقے بتائے کہ دوائی بھی استعمال کرو، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہو، ہاں، اور جسے کہیں کہ حکیم کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیمار کی عیادت کرنے کے لیے آئے، بیمار، کہا بھائی فلاں طبیب کے پاس چلے جائے، پاس بیٹھنے میں کہ رسول اللہ آپ بھی طبیب کے پاس بھیج رہے ہیں؟ کہاں بھائی اللہ نے ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، ہر بیماری کی دوا اتاری ہے، طبیب کی طرف بھی بھیجا اور ساتھ ساتھ متوجہ کیا کہ اللہ کی طرف بھی متوجہ رہو، مدد اسے مانگو۔ اس لیے مومن جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو صدقہ دیتا ہے۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے صدقے سے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے۔
پھر نبی فرمایا کرتے تھے داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے دے کے کرو. ہاں صدقہ دیتا ہے. پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے اللہ سے حاجت کے نفل پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوائی کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے. اب اسے صحت ملے تب بھی اس کی کمائی ہے، اسے صحت نہ ملے تب بھی اس کی کمائی ہے. اب یہ ہر حال میں مزے میں، صحت ملے تب بھی اسے حاصل ہو گیا جو زندگی کا مقصد ہے، نہ ملے صحت، ساری زندگی نہ ملے تب بھی اسے زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا جس کے لیے دنیا میں آیا ہے، جس کے لیے دنیا میں آیا. تو یہ انداز ہے مسلمان کا، حاجت کے موقع پہ، تکلیف کے موقع پہ، بیماری کے موقع پہ. ہاں یہ انداز ہے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر دوا بھی استعمال کرتا. تو میرے عزیزو، ان دعاؤں کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیں کہ رات ہوتی ہی مغرب کے بعد ان کا اہتمام کر لیا جائے، مغرب کی نماز کے بعد ان کا اہتمام کر لیا جائے، اور صبح فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ہی ان دعاؤں کا اہتمام کر لیا جائے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرتبہ، یہ اعوذ بکلمات التامۃ من شر ما خلق 3 مرتبہ. فجر کے بعد بھی اس کا اہتمام ہو جائے، مغرب کے بعد بھی اس کا اہتمام ہو جائے. انشاءاللہ ہر موذی قسم کے شیطانیت سے اور انسان اور جن کے موذی لوگوں سے حفاظت ہو جائے گی، موذی چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.